جی حضرت، اور کیسے ہیں حضرت؟ اب مائک کھلا ہوا ہے ان کا، مائک کھلا ہوا ہے، آواز آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہاں، ہے؟ آواز آ رہی ہے اچھا، جی جناب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو ہم نے سلام کیا، تو اب اصل میں بات جو ہے ایسا کرنا چاہتے ہیں، دیکھو ہم نے کافی دیر بات سن لی، اب صرف ہم جو ہے نا، ہم کسی قسم کا جو ہے اپنا بڑائی یا کوئی چیز نہیں بیان کرنا چاہتے، ہم صرف یکجہتی چاہتے ہیں، اور بہت یکجہتی مہربانی وہ آپ کی، یکجہتی جو بہت حقیقت پر مہربانی آپ مبنی کی، ہے۔ ہمیں آپ کی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اچھا، اصل میں سب سے پہلے اگر ہم نے اصل میں جو بات آگے کرنی تھی، اس میں اس موضوع نے، جو آپ کا موضوع ہم نے سنا، اس نے تھوڑا سا چینج کر دیا۔ ابھی اگر ہم اس موضوع پر بات کریں گے تو فائدہ تو نہیں ہوتا ہے نا، جب آمنے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑا مزہ چلیں آتا ہے، جی۔ تاکہ اسی وقت ہم، ایک ہو جائے، اور مطلب یہ کہ اور دشمن بھی ایک ہو جائے، اور مطلب یعنی دوست بھی اچھا ایک ہو جائے اور دشمن بھی ایک ہو جائے۔ حضرت ہاں، آپ ذرا اپنا تعارف تو کریں کہ آپ ہیں کون، اسم گرامی کیا ہے، کرتے کیا ہیں، کچھ تعارف تو کریں اپنا۔ اچھا، ابھی بتاتے ہیں۔ ہمارا نام عبد الواحد ہے، ہم، ہم قرآن ایجنسی صدہ میں پیدا ہوئے، اور مطلب یہ کہ پہلے جو ہم جو پیدا ہوئے اہل سنت والجماعت حنفیہ دیوبند میں پیدا ہوئے، مگر 8.5 سال ہو گئے جو ہم نے تمام جماعتوں کے ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے اور کھلے عام کی ہوئی ہے، اور مطلب یہ کہ حکومت کے ساتھ بھی یہی ہماری بات چیت اور سلسلہ چل رہا ہے عالمی یکجہتی کے سلسلے میں، اور اس میں جو ہے ہم نے کسی کے ساتھ شراکت داری نہیں کی۔ پھر گھر میں رہا، گھر میں بھی مطلب یہ کہ سب سے علیحدگی اختیار کرنا پڑا مجبوراً، کیونکہ جو باتیں تھی ہم زبردستی نہیں منوا سکے، اور نہ ہی ہم نے زبردستی کرنی تھی کسی کے ساتھ، جی کیونکہ جی باتیں جب اپنی مرضی سے محبت ہو تو وہ بہت الگ ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں صحیح، ایسی ہوتی ہے جو انتہائی اہم ہوتی ہے، اور اس اہم چیز کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی جو محنت ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے صحیح۔ جو اہم چیزیں ہیں اگر وہ لے لیے جائے تو تمام لوگوں کو یکساں فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس فائدے کے لیے ہمارے پاس جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی وائس اس طریقے سے پہنچائے جیسے کہ اپنے لوگوں کے درمیان بات کر رہا ہے بندہ، تو اس وجہ سے کیونکہ مسلمان جہاں بھی ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، بولتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تو کی ابھی آپ بندگی کا کرتا عقیدہ ہوں۔ کیا ہے؟ ابھی آپ جو ہیں، دیکھیں آپ نے دیوبندی چھوڑ دی، ابھی صوفی بن چکے ہیں، کیا ہے؟ تصوف میں شامل ہو گئے؟ نہیں، ہم ابھی ہم کسی ایزم میں نہیں، اصل میں ہم نے جو ذائچہ لگایا اس ذائچے کے مطابق دنیا کی تمام جماعتیں صرف ایک جگہ سے ہیں، اور وہ ہے ڈیموکریٹو کانسٹیٹیوشن، ذائچہ لگایا کیا یعنی مطلب؟ کوئی علوم غریبہ میں کوئی حساب کتاب کیا آپ نے؟ اصل میں اگر ہم وہ بینر ابھی جو لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہ شو کریں گے، لیکن اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ یکجہتی کے لیے ہم آپ کو وہ پروگرام چلیں جی۔ دکھائیں ابھی کہ ابھی جو جو گفتگو ہوئی ہے، ہماری گفتگو ہوئی ہے علامہ رشید صاحب سے، شیخ صاحب سے، آپ کا کیا نظریہ ہے اس گفتگو کے متعلق؟ وہ تو دو ٹوک بات ہے، دو ٹوک میں ختم ہو جائے گا۔ سب سے ہم، پہلے تو آپ ہم کو یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک بھیجا ہے، تمام احکامات تو صرف قرآن پاک میں ہے، جو حدیث ہے وہ اس کی معنی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب قرآن پاک میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا بولا ہوا ہے کہ قیامت والے دن یعنی موت کے بعد میں تم سے کیا پوچھوں گا کہ ابو بکر حق پر تھا، عمر حق پہ تھا، عثمان حق پہ تھا، علی حق پہ تھا، یا نہیں وہ محمد تو کے بارے میں پوچھا دیکھیں، جائے گا؟ عائشہ صاحبہ تو کہتی ہیں کہ اصلی قرآن کو تو بکری کھا گئی ہے نا۔ نہیں تو وہ کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے، اگر کہا گئی وہ ہے تو تو اس آپ کے کا پیٹ سے امام ہے نا، نکالنا، عائشہ ہم تو تو آپ کا امام ہے، وہ کہہ رہی ہے نہیں اصلی نہیں، قرآن کو بکری کھا گئی ہے۔ دیکھو ہم تو ابھی اس وقت کسی میں مسلک میں نہیں ہے، ہمارے بارے میں تو جو کتاب فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ ہوگا، یہی تو بول رہا ہوں کہ اگر محفل چلیں جی، سامنے ہو، سارے لوگ موجود ہوں، چلیں دنیا ایک منٹ شیخ صاحب اللہ آپ کو سلامتی دے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ کچھ نہیں، گھر میں ایسے بیٹھے ہیں؟ ہماری مصروف ہماری مصروفیت جو ہے یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں، اور نہ کسی قسم کی تبدیلی مانگتے ہیں، اور چلیں نہ جی، کسی تبدیلی والے کو ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک اسلام میں آ جائے۔ اگر تمہارے پاس صحیح اسلام ہے تو ساری دنیا تمہارے پاس آ جائے گی، اور اگر کسی اور کے پاس صحیح اسلام ہے ساری دنیا اس کے پاس آ جائے گی، مگر چلیں جی۔ راستہ ایک ہو جائے گا، قرآن پر ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، اور دشمن اچھا بھی ایک ایک بات ہو جائے بتائیں، گا، دوست بھی۔ روزے کی جی، حالت میں نسوار کھانا اس کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں کسی بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی حالت میں نسوار کھانا کسی بھی حالت میں نسوار کھانا حرام گند ہے، کیا ہے؟ حرام گند نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہم ہاں، ہم اپنی طرف روزہ باطل نہیں ہوتا؟ نسوار سے روزہ باطل ہوتا ہے نہیں نہیں، ہوتا؟ ہم کسی چیز کو حرام حلال نہیں ٹھہرا سکتے جو ہمیں قرآن چل و حدیث سے معلوم نہ چلیں جی، ہو
کیونکہ بعض چیزیں ایسی اور ہیں جو نسوار بتائی کھانے ہوئی سے ہے روزہ موالے باطل ہوتا نہیں ہوتا شیخ صاحب؟ ہیں؟ ایک بات بتاؤ، روزہ اللہ کا حکم ہے یا کسی اور کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. پوچھتا ہوں نا، بات پہ جواب دے دیتا ہوں. روزہ اللہ کا ہاں، حکم ہے یا کسی اور کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم محمد کے طریقے کے بغیر ادا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں. مقصد روزہ کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز سے روزہ، سوچ بھی تبدیل، آنکھیں بھی، کان بھی، ہر ایک چیز کا روزہ ہوتا ہے. چلیں جی، اور روزہ مکمل ہوتا ہے تقریباً، مطلب یہ کہ چلیں جی. اندھیرے سے اندھیرے اب تک، یعنی صحیح. تم اتم الصیام الی اللیل. اچھا ایک بات بتائیں، اچھا کوئی اگر شخص چرس بھیجے، وہ حلال یا حرام ہے؟ کسی بھی قسم کا نشہ حرام ہے، ہر قسم کا نشہ. چرس کو لیکن بیچنا، صرف اتنا بتا چرس رہا کو ہوں جو کہ بیچا جاتا اگر ہے، آپ فروخت کیا جاتا ہے، بات تو سنو وہ نا، حلال ہے حرام ہے؟ کوئی بھی بات ثابت کرو، کوئی بھی بات ثابت کرو. اگر کوئی بھی بات ثابت کرنے کے بعد آپ کا یعنی سسٹم میں، اسلام میں ہونا درست ثابت ہو جائے گا. اور کسی بھی چرس وہ دلیل تو پر کسی بھی حرام حلال نہیں، کو آپ کے صوبہ کسی سرحد میں کی نا ادھر چرس بہت ہے نا، چرس بہت بکتا ہے، تو یہ نہیں، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ یہ ہر جائز ہے چیز بہت ہے. نا صرف جائز ہے؟ صرف چرس نہیں بہت ہے، صرف چرس نہیں بہت ہے، مرتد بھی بہت ہے، منافق بھی بہت ہے، اور نہیں، وہ انکاری بھی مرتد نہیں بہت ہے، وہ ہے، مسلمان ہے، بدعتی بھی چرس بیچتے بہت ہیں. ہے، مشرک مشرک بھی بہت ہے، شرابی بھی بہت ہے، ناچنے والے بھی بہت ہے، نچانے والے بھی بہت ہے، چلیں جی، گانے بیچنے والے بھی بہت ہے، صحیح. دجال میں بیٹھے ہوئے بھی بہت ہیں، ہر وقت 24 گھنٹے دجال اوکے کے اندر شیخ مصروف صاحب، بھی تھینک یو سو مچ. جی حضرت، وہ کیسے ہیں حضرت؟ اور مائک کھلا ہوا ہے ان کا، مائک کھلا ہوا ہے، آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہاں، ہے؟ آواز آ رہی ہے. اچھا. جی جناب. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو ہم نے سلام کیا. ہاں، تو اب اصل میں بات جو ہے ایسا کرنا چاہتے ہیں، دیکھو ہم نے کافی دیر بات سن لی، اب صرف ہم جو ہے نا، ہم کسی قسم کا جو ہے اپنا بڑائی یا کوئی چیز نہیں بیان کرنا چاہتے، ہم صرف یکجہتی چاہتے ہیں. اور بہت یکجہتی مہربانی وہ آپ کی، یکجہتی جو بہت حقیقت پر مہربانی آپ مبنی. کی، ہمیں آپ کی یکجہتی کی ضرورت ہے. اچھا. اصل میں سب سے پہلے اگر ہم نے اصل میں جو بات آگے کرنی تھی، اس میں اس موضوع نے، جو آپ کا موضوع ہم نے سنا، اس نے تھوڑا سا چینج کر دیا. ابھی اگر ہم اس موضوع پر بات کریں گے تو فائدہ تو نہیں ہوتا ہے نا، جب آمنے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑا مزہ چلیں آتا جی. ہے، تاکہ اسی وقت ہم. ایک ہو جائے، اور مطلب یہ کہ اور دشمن بھی ایک ہو جائے، اور مطلب یعنی دوست بھی اچھا ایک ہو جائے اور دشمن بھی ایک ہو جائے. حضرت ہاں. آپ ذرا اپنا تعارف تو کریں کہ آپ ہیں کون، اسم گرامی کیا ہے، کرتے کیا ہیں، کچھ تعارف تو کریں اپنا. اچھا، ابھی بتاتے ہیں. ہمارا نام عبد الواحد ہے. ہم. ہم پورا ایمرجنسی سطح میں پیدا ہوئے، اور مطلب یہ کہ پہلے جو ہم جو پیدا ہوئے اہل سنت والجماعت حنفیہ دیوبند میں پیدا ہوئے، مگر 8.5 سال ہو گئے جو ہم نے تمام جماعتوں کے ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے اور کھلے عام کی ہوئی ہے. اور مطلب یہ کہ حکومت کے ساتھ بھی یہی ہماری بات چیت اور سلسلہ چل رہا ہے عالمی یکجہتی کے سلسلے میں. اور اس میں جو ہے ہم نے کسی کے ساتھ شراکت داری نہیں کی. پھر گھر میں رہا، گھر میں بھی مطلب یہ کہ سب سے علیحدگی اختیار کرنا پڑا مجبوراً، کیونکہ جو باتیں تھی ہم زبردستی نہیں منوا سکے، اور نہ ہی ہم نے زبردستی کرنی تھی کسی کے ساتھ، جی کیونکہ جی. باتیں جب اپنی مرضی سے محبت ہو تو وہ بہت الگ ہوتی ہے.